علماء کرام الحمدللہ پہنچ رہے ہیں، رستے میں ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر بھی ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ حافظ بنیامین عابد صاحب وہ بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ حاجی صاحب شاہ صاحب کی کیا لوکیشن ہے؟ سید ستیر نقوی صاحب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ تو آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ المصباح اسلامک سینٹر میں حفظ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام ہے، فن تقریر اس میں بھی الحمدللہ ہم بہت توجہ دے رہے ہیں، اور ہر پروگرام میں پہلی کانفرنس، دوسری اور آج تیسری کانفرنس ہے۔ ہر کانفرنس کے موقع پہ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے سے کوئی نہ کوئی طالب علم آپ کے سامنے بہت ہی اچھے، خوبصورت اور پرجوش انداز میں تقریر بھی پیش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہمارا ایک ہونہار طالب علم آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد اپنی تقریر، اپنی گفتگو پیش کرے گا۔ تو اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ادارے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں۔ 3 ستمبر 2018 یعنی آج سے 2 سال 5 ماہ اور 3 دن پہلے اس ادارے کی کلاس کا آغاز کیا تھا۔ تو جہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ گنجان آبادی میں ہے، لوگوں کا آنا جانا بھی یہاں پہ مشکل ہے، اس کے باوجود الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے جس کلاس کا آغاز کیا، بلکہ جو ہمارے پروگرام میں چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے المصباح اسلامک سینٹر کا ایک کیمپس یہاں پہ قائم کیا ہے، اور اس کیمپس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ ہم اپنا دوسرا کیمپس بھی جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ نے آسانی فرمائی وہاں پہ قائم کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا نام ہوگا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیمپس۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ اور یہاں پہ اس سیدنا صدیق اکبر کیمپس میں جو پہلی کلاس تھی وہ تھی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب تھی۔ صحابہ کرام میں جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی اچھی آواز والے قاری تھے، جیسے کہ حضرت عمر کا قول ہے اقرأنا ابی، ابی ہم میں سب سے بڑا قاری ہے۔ تو حلقہ ابی بن کعب ہمارا پہلا حلقہ تھا، اور پھر جب اس میں تعداد ہماری 30 سے اوپر ہوئی، 30 طلباء سے اوپر ہوئے، تو ہم نے دوسری کلاس کا آغاز کیا جس کا نام ہم نے حلقہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ ابو موسیٰ اشعری کے بارے بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داود، ابو موسیٰ جیسی اچھی آواز اللہ نے داود علیہ السلام کی آل کو عطا کی تھی، ویسی ہی خوبصورت آواز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو الحمدللہ اب یہ 2 حلقات ہیں، ایک سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے نام سے منسوب ہے اور دوسرا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے۔ اور یہاں پہ الحمدللہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھانا، سونے جاگنے کے آداب، اور اسی طرح سے کھانے پینے کے آداب یہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ طلباء کے والدین اور اساتذہ کا آپس میں رابطہ رہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ والدین کی ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی روزانہ کی خبر ہمیں پہنچائیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک خاص ڈائری کا اہتمام کیا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام ان بچوں کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا یہاں پر مستقل بنیادوں پہ شروع ہوا ہے، اور جو میرے بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، ان میں سے بہت سی خواتین میری بہنیں انہی بچوں کی مائیں ہیں جو یہاں پر پڑھتی ہیں، بچوں کے والد گرامی آئے ہیں، والدین آئے، بہن بھائی آئے ہیں، اور عزیز و اقارب یہاں پہ ہیں۔
تو مزید اس کو منظم کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی آراء اور تجاویز ہمارے پاس پہنچتی رہے، اور انشاءاللہ یہ ابھی 2 حلقات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم ان کو مزید بڑھائیں گے، یہ کئی حلقات بنیں گے اللہ کی توفیق سے، اور یہ محض اللہ کا کرم ہے، صرف اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت خاص ہے کہ جس نے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا کر دی، وگرنہ اللہ کسی سے کام لے سکتا ہے؟ ہم ہی تھوڑی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اس میں ہماری بالکل بھی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اور یہاں پہ میں دعوت دوں گا اپنے بچوں کو کم از کم یہ تجربہ کرنے کے لیے ہی کہ جو دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں یا وہ جو یہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل سے دین کا رنگ نظر آتا ہے۔ ہمارے یہیں پہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے 35 سال کا عرصہ تقریباً سرکاری ملازمت کی ہے۔ وہ ایک دن بتا رہے تھے، ہاسپٹل میں ہوتے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ 35 سال میں ڈاکٹروں کے ساتھ رہا ہوں میو ہاسپٹل میں، جو ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ کہتے کہ بہت سے ہمارے ڈاکٹرز ایسے تھے جنہیں ہم حافظ صاحب کہتے ہیں، اور وہ واقعتاً حافظ ہوتے تھے، کئی حفاظ بھی ڈاکٹر بنے، اور کہتے کہ مزاج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو حافظ ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ آنے والے مریضوں کے ساتھ بڑے اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ عام آدمی میں ہم یہ چیز نہیں دیکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کا انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے، جو انسان اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پھر والدین کے لیے وہ بشارتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات اور اعزازات ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے والدین کو عزت و وقار کا وہ تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں، اس تاج میں جڑا ہوا ایک موتی دنیا کیا؟ دنیا میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیا یہ اعزاز ہم نہیں لے سکتے؟ یقیناً لے سکتے ہیں۔ اور والدین یہ سمجھیں، آج اگر وہ اللہ کے لیے اپنی ایک اولاد کو، اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو وقف کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے نہ ختم ہونے والا خزانہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں ہم سوچ نہیں سکتے، اتنے وسیع کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، تمہارے اگلے پچھلے سارے، تمہارے جن انسان سارے ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک وسیع میدان میں، اور پھر ہر بندہ اپنی خواہش سے جتنی اس کی آرزویں ہیں، جتنی اس کی تمنا ہے، جو مانگ سکتا ہے سارا کچھ مانگ لے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا بھی کر دوں، تو پھر بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ خزانوں والا ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، مالک ہے وہ۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو توفیق عطا کر دی اپنے دین کا کام کرنے کی، محترم بھائیوں، نیکی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لینا، مسکراتے چہرے سے مل لینا، کسی کی کوئی خیر خواہی کر دینا، رستہ بتا دینا، اسلام تو کہتا ہے یہ بھی نیکیاں ہیں۔ تو جو دین کا کام، وہ جو انبیاء کا مشن تھا وہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے کتنے قیمتی انسان ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی۔ پھر یہی نہیں کہ جو یہاں پہ سٹیج پہ آ کے بیان کر جائے، جمعہ پڑھا دے، وہی دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، وہ اپنا وقت دے رہا ہے۔ ایک کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ اپنا علم لوگوں کے سامنے پھیلا رہا ہے، ٹرانسفر کر رہا ہے۔ ایک کے پاس علم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مال ہے، وہ اپنا مال صرف کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسی خزانوں کا، انہی خزانوں کا اور اللہ کی عطاؤں کا، انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔
اپنا مال پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں، اپنا تعاون سیاسی، اخلاقی، مالی ہر لحاظ کا پیش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں کوئی بھی نیکی رائے گاہ نہیں چاہتی۔ نہیں عظیم صاحب دی نظم بھی ہے تے لیٹ ہو جان گے۔ ہاں پیچھے نا علی حافظ کاشف صاحب سے کہو کہ یا وہ نوید صاحب ہوں گے ان سے کہو کہ کسی موٹر سائیکل پہ جائیں اور شاہ صاحب کو لے کے آئیں۔ انہیں کہا کہ وہ سامنے کھڑے ہوں غازی یہ ہسپتال کے پاس۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جن علماء کرام کو ہم نے دعوت دی تھی وہ سبھی تشریف لا رہے ہیں۔ شاہ صاحب پہنچ گئے، حافظ بنیامین صاحب شاید گجومتہ کراس کر گئے ہوں گے تو وہ بھی پہنچنے والے ہیں، علامہ صاحب بھی ویلنشیا ٹاؤن سے نکلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چند ساعتوں میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں عرض جو کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ یہ المصباح اسلامک سینٹر، یہ جو نام ہے نا، یہ نام بڑا پیارا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال پیش کی ہے۔ یہ چراغ کو کہتے ہیں المصباح، المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ دعا فرمائیں اس چراغ کو اللہ اتنی روشنی دینے والا بنائے کہ اس کی روشنی دور دور تک نظر آئے۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم بھائی شاعر اسلام جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے نظم پیش فرمائے۔ تو پچھلے سال کا گلہ بھی ہے ان کا، وہ بھی دور ہو جائے۔ آپ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ جناب حافظ عبدالعظیم ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو ماشاءاللہ اتنا شاندار اجتماع ہے، سلام لینا سنت اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی رفت کے حوالے سے انشاءاللہ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا شیخ علی مرتضیٰ طاہر حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی محبت بری دعوت پہ آپ احباب کے سامنے حمد و نعت پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے چند اشعار اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ چند جملے پیش کروں گا، بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ ولے لوکانوں بلام دے روانگے جی، اللہ ولے لوکانوں بلام دے روانگے، توحید ہاں توحید سنام دے روانگے، جنو اللہ دی توحید نال پیارے پوری طاقت دے نال، ایمانی قوت دے نال، ایمانی جرت دے نال تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا، کیوں میرا عقیدہ میری جماعت دے علماء کرام دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ کہ اللہ ولے لوکانوں بلام دے روانگے، توحید ہاں توحید سنام دے روانگے، اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ، اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، پیغام ساری جاگنوں سنام دے روانگے جی جی، پیغام ساری جاگنوں سنام دے روانگے، اللہ ولے لوکانوں بلام دے روانگے، توحید ہاں توحید سنام دے روانگے، وہابی ہاں حدیث سنام دے روانگے، عبادت کل رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فایا کن رب دا، حکم چلے کن فایا کن رب دا، عبادت
کل رب دی تاریکا نبی دا اس سوائے حسنا سلیقہ نبی دا اس سوائے حسنا سلیقہ نبی دا غیر شر کمتوں ہٹام دے روانگے اللہ والے لوکانو بلام دے روانگے توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے اللہ والے لوکانو بلام دے روانگے توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے اللہ والے لوکانو بلام دے روانگے اور اگلا جملہ بڑی کمال بڑی محبت دینا سمات فرمام دے جانا جیدے سینے دے اندر اللہ دی توحید دے اللہ دا پیارے بڑی محبت دینا سمات فرمام دے جانا دو عیدہ امتنو حضور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں پڑھائیاں جے میں آقا نے پڑھام دے روانگے پڑھائیاں جے میں آقا نے پڑھام دے روانگے اللہ والے لوکانو بلام دے روانگے توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے اللہ والے لوکانو بلام دے روانگے توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے محمدی ہاں حدیث سنام دے روانگے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ چند اشعار پیش کروں گا بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا روایت کرندہ ہے جابر سہارا کھل کے کہو سبحان اللہ روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں اقرات ڈیٹھا محمد پیارا جنوں چودمی سی تے کوئی ستارہ جنوں چودمی سی تے کوئی ستارہ میں دوانو بیکھا دوبارہ میں دوانو بیکھا دوبارہ قسم خدا دی چن مدغم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالیں گل مقدراں دی کی سناواں گل مقدراں دی کی سناواں آکھے خلیمہ میں واری جاواں آکھے خلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا چوں بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے
حضرات محترم اج کالی زبان والا کالے عقیدے والا کالے دل والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر گستاخی کردا ہے۔ میں محبت دا پیغام لے کے آیا، میں اپنی محبت دا اظہار کیتا، جملہ سن کے سمجھ کے بلند آواز دینا سبحان اللہ دی چھال لائے تاکہ اگلی گل ہے کیوں نہ کہہ جاواں مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالیں صدیق عمر دی کیا باتیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملے آج نانو آقا دا ساتھے ملے آج نانو آقا دا ساتھے ستے اجوی سونے دے نالے ساری دنیا جو بے مثالیں مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالیں کیوں نہ کہہ جاواں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے حیران ہوتی ہوگی دنیا میری سرکار کو دیکھ کر حیران ہوتی ہوگی دنیا میری سرکار کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالیں مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالیں کیوں نہ کہہ جاواں مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالیں آؤ مل کے نعت پڑھیے شان بختان دے اچھے کریے شان بختان دے اچھے کریے جیتا مدح خان ذوالجلالے ساری دنیا جو بے مثالیں مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالیں گل ربانی سچی سنائیے ساری دنیا اللہ بنائیے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالیں آخری جملے دے میرا سلام بڑی محبت دینا سمات فرمان دے جانا اللہ دی راہ مت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی راہ مت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لے دعاواں کر دیاں نے بابا لے دعاواں کر دیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی راہ مت ہوندیاں نے
دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا بڑا مان انانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے ویران دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے لاہور دے رہن والے کتاب و سنت دیا پروانیا بڑے درد بڑے جملے پیش کر رہے ہیں بڑی محبت تیرا سیمات فرمم دے جانا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا تے رزق چ برکتاں وی بابا تے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوان بچان گیا دوزخ تو ربانی چھڑان گیا دوزخ تو ربانی چھڑان گیا دوزخ تو رکا وڈ ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے آخری جملے تے میرا سلام دو تین جملے پیش کر کے اجازت چاہوں گا صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے جنہوں نبی پاک دے یاراں نال پیارے سینے دا زور لا کے کھل کے کمو سبحان اللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال جویں اللہ دا قرآن یاد ہے اللہ دے قرآن بھی یاد ہے نعتاں دے سپارے بھی یاد ہے اللہ دی توحید بھی یاد ہے بڑی محبت دے نال سماعت فرمم دے جانا صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری
کہ بیڑا پار ہو جائے۔ نبیوں میں رسولوں میں بس محمد ہی چنیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نبیوں میں رسولوں میں بس محمد ہی چنیدہ ہے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کہ یہ یار ہو جائے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کہ یہ یار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ آخری جملہ، جو تھے ہمراز ہجرت میں، جو تھے ہمراز ہجرت میں، وہ اب سوئے ہیں پہلو میں۔ جو تھے ہمراز ہجرت میں، وہ اب سوئے ہیں پہلو میں۔ اگر شک ہو تو روزے پر نگاہ اکوار ہو جائے۔ اگر شک ہو تو روزے پر نگاہ اکوار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ بس کیوں